بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں دین کی خاطر آزمائش اٹھانا۔ آپ لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف کی شکایت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنا کر خانہ کعبہ کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر چلا دیا جاتا، جس سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے اور لوہے کی کنگھیاں اس کے گوشت اور ہڈیوں تک پھیری جاتی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے دین کو نہ چھوڑا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین کو نہ چھوڑتا۔ خدا کی قسم، دین اسلام کا یہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ دین اسلام کا یہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اس طرح سفر کرے گا کہ خدا تعالی کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلتا ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی دکھاتے ہو۔ فوائد حدیث نمبر 1، دین کے خاطر آزمائش اٹھانا اور صبر کرنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور ترقی کے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی اور عالم اسلام امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دل و جان سے مشرکین کی تکلیفوں کو برداشت کرنا معلوم ہوا۔ نمبر 4، جو لوگ خدا کے دین کے خاطر طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوں اور ان آزمائشوں کو برداشت بھی کر رہے ہوں، ان کو حوصلہ دینا اور تسلی بھرے جملے کہنا جائز ہے۔ نمبر 5، معلوم ہوا کہ اسلام قیامت تک امن و سلامتی والا دین رہے گا۔ ناظرین، اس سے اور اچھے اچھے واقعہ قصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔